یہ گانا گا کر تم نے مٹھائی حاصل کی ہے. یہ مٹھائی ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں انگلیاں ڈال ڈال کے اس کی الٹی کر رہا ہوں. آج مسلمان کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, اس کے بارے میں کبھی تحقیق نہیں کرتا ہے. یہ کھلانے والا مجھے جو کھلا رہا ہے اس کا مال حلال کا ہے یا حرام کا, یہ جو مجھے پلا رہا ہے یہ کہاں سے پلا رہا ہے. اور آج تو دیکھا جاتا ہے جب الیکشن کا دور آتا ہے تو الیکشن لڑنے والے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو شراب پلایا کرتے ہیں, لوگوں کے لیے کباب کا انتظام کرتے ہیں, لوگوں کے لیے گوشت اور نہ جانے کن کن چیزوں کا انتظام کیا کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے مسلمان کے بچے ہوتے ہیں جو ایسے بکاؤ نیتاؤں سے, جو نیتا لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے شراب کو لے کر پیتے ہیں, اس کے پیسے سے گوشت خرید کر کھاتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں, صدیق اکبر کی صداقت کیا بول رہی ہے, صدیق اکبر کا تقویٰ کیا بول رہا ہے کہ حرام چیز اگر حلق کے نیچے اتر گیا ہے تو منہ میں انگلیاں ڈال کر کے الٹی کر رہے ہیں. جب تک وہ پورا نکل نہیں گیا تب تک آپ بار بار انگلی ڈالتے رہے منہ میں تاکہ الٹی ہو جائے, حرام چیز سے بچ جائے. صدیق اکبر کا دیوانہ کیسا ہے, ان سے پیار کرنے والا کیسا ہے. اب کوئی آدمی آتا ہے الیکشن میں لڑ رہا ہے, میرے گاؤں میں تو کئی لوگوں نے بتایا مولانا صاحب یہ جو دور چل رہا ہے تو لوگ مجھ سے شراب کی فرمائش کر رہے تھے. ہولی کا دور آیا تو شراب کی فرمائش, اس سے پہلے کوئی تیوہار آیا تو شراب کی فرمائش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا میں جیتوں یا ہاروں شراب نہیں پلا سکتا, میں حرام کام نہیں کر سکتا, نہ حرام کسی کو کھلا سکتا ہوں, نہ حرام کسی کو دے سکتا ہوں. لیکن افسوس ہوتا ان مسلمانوں پر جو مسلمان شراب بانٹ رہے ہیں, جو مسلمان کسی کو شراب دینے پینے کے لیے پیسے دے رہے ہیں. اجی آگ لگے ایسی حکومت میں, آگ لگے ایسی کرسی پر, آگ لگے ایسی حکومت پر, آگ لگ جائے ایسے اقتدار پر جو شراب پی پی کر کے یا شراب پلا پلا کر کے ایسی حکومت قائم کی گئی ہے یا کرسیاں ملی ہیں. ایسے انسان کے پیچھے کبھی مت بھاگیے جو شراب پی کر کے آپ کے ووٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. ایسے انسان کے پیچھے بھاگو جو آپ کا ہمدرد ہو, آپ کے گھر سے لے کر قبرستان, قبرستان سے لے کر کے آپ کے مسجد محلے تک, یہاں تک کہ آہا سے لے کر کے ضلع تک, ضلع سے لے کر لکھنؤ, دلی اور پورے آپ کے منڈل نہیں بلکہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ تک اس کی پہنچ ہو, جو ہر وقت آپ کے دم میں دم ملا کر, ہاتھ میں ہاتھ ملا کر, کندھے سے کندھا ملا کر کے, جس کے دل میں یہ نیت ہو کہ اگر میں اقتدار کی کرسی حاصل کر لے رہا ہوں تو اپنے مذہب کا بھلا کروں گا, اپنے قوم کا بھلا کروں گا, اپنے مدرسے کا بھلا کروں گا, اپنے قبرستان کا بھلا کروں گا. ایسا کوئی اگر انسان آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایسے انسان کو ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی مدد کر اس کو آگے بڑھائیں, اس کو اقتدار کی کرسی دلائیں. آج وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر وہی چیزیں ہونی چاہیے, ہمارے اندر ایک جذبہ ایسا ہونا چاہیے جو ایماندار کو دیکھیں, ایماندار کو اپنا نیتا چنے, ایماندار کو اپنا ابوا چنے, ایماندار کو اپنا رہبر چنے, ایماندار کو اپنا مقتدا چنے. جب ایماندار ہمارا اغوا ہوگا تو ہم کو کبھی بے ایمانی کی بات نہیں, ایمانداری کی بات بتائے گا. میں اپنے گاؤں کی بات بتاؤں, آج سے 5 سال پہلے ایک صاحب تھے ہمارے ہاں, پورے نوجوان ہمارے مسلم برادری کے پورے نوجوان نے کہا, ایک چھتری صاحب اٹھے تھے پردھنی میں, کہا چلو یہ زمانے میں پہلی بار اس خاندان سے کوئی اٹھا ہے پردھنی الیکشن میں, چلو اسی کو جتا دیا جائے. تو ہمارے پورے مسلمان نوجوان بیچارے رات و دن محنت کی اور اس کو حقیقت میں جتا دیا گیا. لیکن وہی انسان جب جیت گیا تو جانتے اس نے کیا بدلا دیا ہے؟ ابھی 1 سال پہلے اس نے جہاں قبرستان ہے, قبرستان کے کنارے غیر مسلموں سے کہہ کر وہاں گوبر رکھوانے لگا. کیا فائدہ ہوا؟ گوبر رکھوا دیا تاکہ 1 سال کے بعد اب الیکشن آنے والا ہے اور مسلمان جب ٹکرائیں گے تو ہمارا الو سیدھا ہو جائے گا. بہت سے ایسے کم وقت ہیں جو اپنے حکومت کے لیے اور اپنی سیٹ بچانے کے لیے کچھ ایسی حرکتیں کر ڈال رہے ہیں غیر مسلموں کو ملا کر کے تاکہ ان کو ووٹ مل جائے. ایسی ووٹ پہ لعنت ہو اللہ کی, ایسی سیاست پہ لعنت ہو اللہ کی. ہمیں اور آپ کو ان سب سیاست سے بچنے کی ضرورت ہے. کئی جگہوں میں ایسا دیکھا کہ کچھ ایسی حرکتیں پردھان کر دیتے ہیں جو حرکتیں دونوں قوم کے لیے, چاہے ہندو چاہے مسلمان, دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. کو ایسے اغوا کو ہم اپنا اقتدار نہ دیں, ایسے اغوا کو کرسی نہ دیں, بلکہ جس کے اندر درد ہو, مذہب کا درد ہو, اسلام کا درد ہو, قوم کا, ایسے لوگوں کو اپنا اغوا چنا جائے. میں تو آج کل اپنے اکثر تقریروں میں یہی سب بیان کر رہا ہوں تو صدیق اکبر نے انگلی ڈال ڈال کر الٹی کر دی ہے. اب بتائیے جو مسلمان شراب پیتے ہیں یا جو مسلمان کا بچہ شراب پیتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ آئے میں آپ کو بتاؤں, آج تو ہمارے اندر اسلام کی کوئی اہمیت نہیں نظر آتی ہے, لیکن یہ اسلام اتنی آسانی سے ہمیں اور آپ کو نہیں ملا. بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمارے اسلاف نے,
بڑی مصیبتیں جھیلی ہمارے اسلاف نے. اللہ اکبر. ایک میں بات آپ کو بتا دوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنگ احد کی بات ہے. جنگ احد میں وہ صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن سکن ہے, جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے, زبردست لڑائی ہو رہی ہے, اور اسی لڑائی میں حضرت زید بن سکن پہ اتنے تلوار اتنے بھالے چلے ہیں کہ آپ زمین پہ گر گئے اور زمین سے اٹھ نہیں پا رہے تھے, بیٹھ نہیں پا رہے تھے. اب اسی زمین پہ رینگ رہے ہیں اور ادھر ادھر آنکھیں گھما گھما کے دیکھ رہے ہیں. تب تک ایک صحابی آئے, کہا زید تمہاری حالت اس طرح, تم کس کو تلاش رہے ہو؟ اے زید تم تو بالکل گر چکے ہو, تمہارے ہاتھ پیر سب جواب دے چکے ہیں, لیکن سر اٹھا اٹھا کر کسے دیکھ رہے ہو؟ اللہ اللہ. زید بن سکن کہتے ہیں میرے یار میں کیا بتاؤں, تڑپ رہا ہوں, ڈر لگ رہا ہے کہیں موت نہ ہو جائے. کہا اگر مر گئے تو شہید کہلاؤ گے, لیکن ڈر کس بات کی ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں میرے یار میں ڈر رہا ہوں یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو بغیر نبی کے دیکھے میرا انتقال ہو جائے, بغیر آقا کے دیدار کے میرا انتقال ہو جائے. میں نگاہ اٹھا اٹھا کر اپنے آقا کو تلاش رہا ہوں, کاش مجھے موت آتی اس سے پہلے اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لیتا, اپنے نبی کا دیدار کر لیتا. یہ ایک صحابی کا جذبہ ہے. تب تک اس صحابی نے دیکھا, کچھ دور پر آقا نظر آ گئے اور آقا ادھر سے دیکھ رہے کہ میرا صحابی تڑپ رہا ہے. اب آقا کے چلنے کا انداز بدل گیا, قدم جلدی جلدی بڑھانے لگے, اپنے صحابی کے پاس آ گئے, زید بن سکن کے پاس. کہا زید کیا بات ہے, کیوں تڑپ رہے ہو, اس طرح سے کیوں پریشان ہو؟ اب حضرت زید رونے لگے اور اس درد میں رو رہے ہیں کہ میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اللہ. پیغمبر پوچھتے ہیں زید کیا وجہ ہے, کیوں رو رہے ہو, کیا حالت ہے تمہاری؟ کہتے یا رسول اللہ مجھے لگ رہا تھا میرے آقا نہیں آئیں گے اور بغیر دیکھے میرا انتقال ہو جائے گا, بغیر دیکھے میری روح نکل جائے گی. اے میرے آقا یہ میرے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہوتی کہ بغیر نبی کے چہرے دیکھے میرا انتقال ہو جاتا. یا رسول اللہ کب سے میں تڑپ رہا تھا, کاش مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی, نبی کے قدم ہوتے اور نبی کے قدم پہ میں اپنا سر رکھ دیتا, میری روح نکل جاتی. اللہ اکبر. حضرت زید بن سکن کہتے یا رسول اللہ میری تمنا تھی کاش آپ آ جاتے اور آپ کے قدموں پہ میں اپنا سر رکھ دیتا, اور اس وقت میری روح نکل جاتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانے کی اداؤں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں, آنسو گر رہے ہیں مصطفیٰ کے. آگے آقا اور آگے بڑھ گئے, کہا لو اے زید اپنی خواہش پوری کر لو, اپنی تمنا پوری کر لو. حضرت زید نے اپنے رخسار کو نبی کے قدم پہ رکھ دیا, اور نبی کے قدم پہ رکھنا تھا کہ ان کی روح نکل گئی, ان کی روح نکل گئی. کہتے ہیں یا رسول اللہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. وہ صحابہ کا کردار تھا, جان جائے تو جائے لیکن نبی کی محبت نہ جانے پائے, نبی کی الفت نہ جانے پائے, نبی کا پیار نہ جانے پائے. وہ کیسا عشق تھا, ہم نے کبھی اس پہ غور کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح سے عاشق بنے ہوئے تھے کہ نبی اگر فرما دے تو پہاڑوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے, آگ کے دریا میں کود جایا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے آنے والی نسل ہے, میں ابھی جب عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا شاید وہ مسلم لوگ ہی تھے, اذان ہو رہی اور لوڈو بیٹھ کر کھیل رہے. کتنے شرم کی بات, آج اذان کی بھی پرواہ نہیں رہی ہم مسلمانوں کو. حالانکہ حکم ہے, آقا فرماتے جب اذان کی آواز سنو تو خاموش ہو جاؤ, کوئی کام کر رہے ہو تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ اور اطمینان و سکون کے ساتھ اذان کی آواز پہ تم اس کا جواب دیتے رہو. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, ہماری ماں اور بہنیں کچھ ایسی ہوتی ہیں, اذان ہو رہی ہے لیکن وہ گانا سننا بند نہیں کرتی ہیں, ٹی وی دیکھنا بند نہیں کرتی ہیں. کچھ تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو آواز بند کر دیتی ہیں اور نگاہ اس گانے پہ ہے, نگاہ اس ٹی وی پہ ہے, نگاہ اس سیریل پہ ہے, نگاہ اس فلم پہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر ہو کیا گیا ہمارے سماج کی مقدس بہنوں ماؤں بیٹیوں کو کہ اذان کا بھی احترام نہیں رہا, ہمارے لوگوں کو اذان کا بھی احترام نہیں رہا. اذان ہو رہی اور مسلمان لوڈو کھیلے, اذان ہو رہی اور مسلمان جوا کھیلے,
اذان ہو رہی ہے اور مسلمان اپنے باتوں میں بحث و مباحثہ میں لگا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے جو نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے وہی مارا جاتا ہے، وہی کاٹا جاتا ہے، وہی برباد کیا جاتا ہے، کیونکہ شاعر کہتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی اقتدار ہوئی۔ اگر اقتدار ہمارے ہاتھوں سے گیا، اگر سلطنت ہمارے ہاتھوں سے گئی ہے، اگر حکومتیں ہمارے ہاتھوں سے گئی ہے، اگر زبان اقتدار ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا ہے، تو اس کی وجہ واحد وجہ یہی ہے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میں نے تقریر سے پہلے کہا بھی ہے کہ سنو، شاعر کہتے ہیں کہ شاعر بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کیا منظر کشی کی تھی کہ سنو مسلمانوں سنو، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی جو شاعر نے لکھ دیا ہے بڑی زبردست بات لکھ دی ہے کہ اگر محمد سے وفا ہے، محمد سے وفا ہے تو سن لو، یہ زمانہ کیا پوری دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، یہ دنیا کیا اگر محمد سے تم صحیح طریقے سے لگاؤ پیدا کر لو گے تو تمہارے ہاتھ میں قلم ہوگی، تمہارے ہاتھ میں تختی ہوگی، تم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہو، اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح محفوظ، لوح محفوظ، لوح محفوظ۔ اب یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، لوح محفوظ جس پر لوح تختی کو کہتے ہیں، جس پہ کچھ لکھا جائے، قلم جس سے لکھا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا کہ ہے یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لوح بھی تمہاری ہوگی، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھ دو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وفائے محمد اپنے دل میں پیدا کر لو، ادائے محمد پیدا کر لو، کردار محمد پیدا کر لو، اطوار محمد پیدا کر لو۔ اجی جو محمد کا وفادار ہوا، آنے والا ابو بکر آیا تو صداقت کا شہنشاہ بن گیا ہے۔ اجی جو محمد کا وفادار ہوا، آنے والا عمر آیا تو عدالت کا شہنشاہ بن گیا۔ جو محمد کا وفادار ہوا، آنے والا عثمان آیا تو سخاوت کا شہنشاہ بن گیا۔ جو محمد کا وفادار ہوا، آنے والا جب علی آیا تو مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار بن گیا۔ آنے والا جب وفائے محمد لے کر کے آ رہا ہے تو کبھی حسن مجتبیٰ بن رہا ہے، جب آنے والا مصطفیٰ کی وفا لے کر آ رہا ہے تو آنے والا امام حسین سید الشہداء بنتا نظر آ رہا ہے۔ جس جو وفائے محمد لیا ہے، جو محمد کی وفا میں اپنی زندگی گزارا، آنے والا آیا ہے تو کبھی عبیدہ بن کے چمکا ہے، کبھی وہی سعد بن کر چمکا ہے، کبھی وہی سعید بن کر کے چمکا ہے، کبھی وہی ابو ہریرہ بن کر چمکا ہے۔ اور آنے والا جب اپنے دل میں وفائے محمد کا عہد لے کر کے آیا ہے تو آنے والا کبھی نعمان آتا ہے تو امام اعظم بن کر چمکتا ہے۔ جس نے وفائے محمد کو اپنا لیا، آنے والا آتا ہے تو کبھی امام شافعی بن کر ابھرتا ہے۔ آنے والا جب وفائے محمد کو لے کر آیا ہے تو آنے والا وہی کبھی امام مالک بنتا ہے، کبھی امام حنبل بنتا ہے۔ اجی یہ وفائے محمد ہی کی تو باتیں ہے، جس کے دل میں محمد کی وفا ہے وہی کبھی حضرت جنید بغدادی بن کر ابھرتا ہے، کبھی وہی غوث پاک عبد القادر جیلانی بن کر کے ابھرتا ہے۔ جب محمد سے وفا ہوتی ہے وہی بندہ کبھی معین الدین چشتی بن کر کے ابھرتا ہے، کبھی قطب الدین بختیار کاکی بن کے ابھرا ہے۔ جب محمد کی وفا سچ میں ہوئی ہے کہ محمد سے وفا، تو جس نے محمد سے وفا کی ہے وہی کبھی فرید الدین گنج شکر بن کے ابھرتا ہے۔ جس نے محمد سے وفا کی ہے وہی کبھی صابر پیا کلگری بن کر کے ابھرتا ہے۔ جس نے محمد سے وفا کی ہے وہی کبھی نظام الدین اولیاء بن کے ابھرتا ہے۔ اجی محمد سے جس نے وفا کی ہے وہی بندہ کبھی علامہ فضل خیر آبادی بن کر کے ابھرتا ہے۔ جب محمد سے وفا کی ہے وہی کبھی شاہ فضل اللہ برکاتی بن کر کے ابھرتا ہے۔ وہی جب محبت رسول کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، محمد سے وفا کی ہے تو وہی شاہ برکت اللہ بن کے ابھرتا ہے۔ اجی جب محمد سے وفا کی ہے تو کوئی شاہ حمزہ بن کر کے ابھرتا ہے۔ وہی محمد سے وفا کرنے والا جب کبھی وفا کرتا ہے تو وہی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بن کے ابھرتا ہے۔ جب محمد سے وفا کی ہے تو کبھی مفتی اعظم ہند بن کر ابھرا ہے۔ جب محمد سے وفا کی ہے کبھی صدر الشریعہ بن کر ابھرا ہے۔ جب محمد سے وفا کی ہے تو کبھی حافظ ملت بن کر کے ابھرا ہے۔ اجی جو محبت اور محمد کی وفا کو اپنایا ہے تو وہی کبھی خطیب البراہیم صوفی نظام الدین بن کر ابھرا ہے۔
की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। बंदा अपनाए तो सही पहले वो बात है, मोहम्मद से वफा तो सही तरीके से कर ले। अल्लाह अकबर। हम और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं एक आलिम हूं, लेकिन वो चीज नहीं हमारे अंदर है जो होनी चाहिए। आज तो अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि एक आलिम भी अपने आलिमाना वकार को खो बैठा है, एक हाफिज भी अपने किरदार को खो बैठा है, एक मुबल्लिग अपने तबलीग के जरिए और जो जो उसको करना चाहिए, आज वो चीजें कहाँ हमारे अंदर रह गई। आज बहुत हमें तो अफसोस होता है कि आज हम अपनी जिम्मेदारियां भी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन वो कैसे लोग थे, वो कैसी माएँ, कैसी बहनें थी, अल्लाह अकबर। इस्लाम की शहजादियां कैसी थी। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक अजीब वाक्य मेरे नजर के सामने आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं पढ़ा तो। और मेरी आदत है, अल्लाह ने मेरे दिल को इतना नरम बनाया है, कभी कभी तो आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। क्या असलाफ का किरदार था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन था। फिरौन की एक नौकरानी थी जो उसकी एक लड़की की खादिमा थी। उसकी लड़की को नहलाना, कपड़ा पहनाना, उसके बालों में कंघी करना, उसका बिस्तर लगाना, उसको खाना खिलाना, यानी पूरी खिदमत वो औरत किया करती थी फिरौन की बेटी की। लेकिन फिरौन के घर में नौकरी करते करते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दीवानी हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ करके एक मुसलमान बन गई। लेकिन खिदमत कर रही थी फिरौन की बेटी की। ऐसा हुआ, फिरौन के लड़की के बालों में वो औरत कंघा कर रही थी। कंघी अचानक जमीन पे गिर गई तो उस लड़की ने, उस औरत ने क्या कहा, हलका फिरौन बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हलका फिरौन, अल्लाह के नाम से फिरौन हलाक हुआ। अब बेटी सुनती फिरौन की जलाल में आ गई, कहा तू किस अल्लाह को मानती है, तू मेरे बाप के हलाकत की दुआ कर रही है। कहा हाँ, मैं उस अल्लाह को मानती हूँ जिसकी इबादत का हुक्म मूसा पैगंबर ने दिया है। कहा तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती। कहा ना, मैं तेरे बाप को खुदा नहीं मानती, तेरे बाप को मैं कुछ भी नहीं समझती। जिस तरह मैं इंसान, इसी तरह तेरा बाप भी इंसान है। जिस खुदा ने तेरे बाप को पैदा किया, उसी खुदा ने मुझको पैदा किया। हम दोनों एक जैसे हैं, फिर तेरे बाप को मैं खुदा क्यों मानूं। अब तो लड़की गुस्से में उठी और सीधे फिरौन के पास गई। कहा बाप जान, वो जो मेरी नौकरानी है वो तो गुमराह हो चुकी है, वो तो तेरी दुश्मन बन चुकी है, वो तेरे हलाकत की दुआ कर रही है, तेरे बर्बादी की दुआ कर रही है। फिरौन ने कहा नहीं। कहा ना, ऐसा है तुम बुला कर पूछ लो। फिरौन ने फौरन कहा जाओ बुला कर लाओ। अब वो औरत आई है। कहा फिरौन ने तू क्या कह रही है, क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती। कहा नहीं, मेरा खुदा तू नहीं है। कहा तेरा खुदा कौन है। कहा मेरा खुदा वो है जिसने तुझको पैदा किया है, मुझको भी पैदा किया है। मेरा खुदा वो है जिसने सूरज को भी पैदा किया, चांद को पैदा किया। मेरा खुदा वो है जिसने पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी दुनिया को पैदा किया है। तू मेरा खुदा नहीं है, तू मेरा खुदा नहीं है। अब फिरौन जलाल में आ गया। उस औरत के 3 बच्चे थे, उस औरत के 3 बच्चे थे, 2 बड़े बड़े थे और एक छोटा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था। अब क्या किया फिरौन ने, बहुत गुस्से में आया। कहा अभी भी वक्त है, तू मूसा का कलमा पढ़ना छोड़ दे, दीनी मौसरी को छोड़ दे, वरना तेरे और तेरे बच्चों की मैं जान ले लूंगा। लेकिन उसके अंदर अल्लाह का खौफ था, मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी, कलमा की मोहब्बत थी। हम आज कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज तो मुझे अफसोस हुआ कि जद्दू पिपरा, मैं नाम सुनता हूँ, बहुत पुराना और बड़ा माना जाना गांव है, लेकिन जब मगरिब की नमाज पढ़ने गया तो चंद नमाजी नजर आए हैं, ईशा की नमाज पढ़ने गया तो चंद नमाजी नजर आए हैं। आलिशान माशाअल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद बन रही है, आलिशान मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद हमारी खाली नजर आए, एक सब भी मुकम्मल लोग ना हो पाए थे, हमारे लिए बदनसीबी नहीं तो और है क्या। आज देखिए, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अगर कोई ऐसी महफिल रख जाए, कोई ऐसी महफिल जहाँ पे रंगललियां हों, जहाँ पे गुनाह हो रहे हों, जहाँ पे रक्सो सुरूर की महफिलें सजी हों, तो वहाँ हर आदमी का दिल लगता है। लेकिन महफिल मिलाद पाक आवाज़ बहुत दूर तक गई। घर घर जाकर, एक भाई साहब ने बताया कि घर घर जाकर बताया गया था कि मिलाद है, मिलाद है, लेकिन कितने लोग हैं। लेकिन ये भी तो है, एक शायर कहते हैं, सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, अजी आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं हामी, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं।
ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگا. لیکن افسوس ہے آج مسلمان ایسے ہی نہیں تباہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی کوئی دوست دے رہا ہے کہ ہمارا پی ایم اچھا نہیں, ہمارا سی ایم اچھا نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے, جب ہمارے کردار غلط ہوں گے تبھی تو ہمارے دشمن کو موقع ملے گا. صحیح, ہم مان لیجیے ہم 4 بھائی آپس میں, اور چاروں بھائی جب مل کر رہیں گے تو ایک مضبوط رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, ایک پلر جیسے مضبوط کھڑے رہیں گے. لیکن جب چاروں بکھر جائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, ایسا مثال دیتا ہوں, اگر ہم ایسے ہیں تو کمزور ہیں اور ایسے ہیں تو مضبوط ہو جائیں گے. ایسے ہیں تو کوئی بھی ایک ایک پکڑ کر توڑ سکتا ہے, لیکن ایسے ہو جائیں گے چٹان بن جائیں گے. ہم مسلمانوں کو ایسے رہ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اگر آئے گا ٹکرانے کے لیے ٹکرا کر کے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, یہ مضبوط کا مضبوط ہی رہے گا. اس طرح سے ہم بن کر کے رہیں, ایسے بن کر کے نہ رہیں. جب اس طرح سے رہیں گے تو یونٹی ایک طاقت ہوتی ہے, اجتماع ایک طاقت ہوتی ہے, ہاں ایک مجمع ایک طاقت ہوتی ہے. جب ہم یونٹی بنا کے رہیں گے تو دنیا کے کتے اسلام کے دشمن بھی بھوکنے سے بھی ڈریں گے کہ یہ مسلمان ہے, مل کر کے رہتا ہے. اگر بھوکیں گے تو ہمیں اڑا کر رکھ دیں گے. اور زمانہ گزرا ہے جب 313 تھے لرزتا تھا زمانہ, آج کروڑوں ہو کر کرتے ہیں غلامی. اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہم آپس میں محبت ہماری رہی, نہ ایک دوسرے سے پیار رہا. میں اپنے بچپنے میں دیکھتا تھا لوگ کتنی محبت آپس میں کرتے تھے, آج وہ محبت نہیں رہی. جیسے جیسے لوگوں کے پاس دولت بڑھ رہی ہے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ دولت بھی سمجھ ایک طرح سے ہماری بربادی کا ذریعہ بن گیا. کتنی ایسی مائیں, کتنی ایسی بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں, جب اس کا شوہر خوب پیسہ کمانے لگتا ہے تو اپنے دیوروں سے, اپنے چھوٹی جو دیورانیاں ہوتی ہیں جلن شروع ہو جاتی ہے. میرا شوہر 50,000 کماتا ہے, اس کا شوہر 10,000 کماتا ہے. اب شوہر کو لگتی ہے بھولنے, لگتی ہے شوہر کو اپنے چڑھانے. کیا آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, وہ 10,000 کماتا, آپ 50,000 کماتے ہیں, ہاں الگ رہیے, اپنا پیسہ الگ جمع کیجیے. کیوں آپ اپنے دوسرے بھائیوں پہ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ اس طرح سے آپ سوچ بن جاتی ہے. جیسے دولت بڑھتی ہے ایک طرح سے شیطان ہمارے دماغ میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور یہ سمجھ لیجیے شیطان کے بارے میں تو ہمارے آقا فرماتے ہیں جس طرح ہمارے بدن کے نسوں میں خون دوڑتا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ تیز شیطان ہمارے بدن میں دوڑتا ہے. اب جب شیطان دوڑے گا تو کرے گا کیا؟ اب غور کی میں بات بتانے جا رہا تھا کہ فرعون کی جو نوکرانی, اب فرعون کہتا ہے تم کس کو مانتی ہو؟ کہا میں اللہ کو مانتی ہوں, موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہوں, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, یہ میرا کلمہ ہے. اب فرعون نے کہا سن ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جا ورنہ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, تو اچھا نہیں کر رہی ہے. تو کہا کچھ بھی ہو جائے, جب میں مسلمان بن چکی ہوں اب تیرے دھمکیوں سے میں ڈرنے والی. جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر, کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس طرح باتیں سن کر کے. اور پڑھنے میں اللہ اکبر کیا کہا فرعون نے. جیسے دوسرا دن ہوا, کہا اپنے نوکر سے جاؤ اس کے 3 بچوں کو پکڑ کر لاؤ, اس عورت کو بھی پکڑ کر لاؤ. اس عورت کو بھی پکڑ کر لایا گیا. 3 بچے آئے, ایک بچہ تو ماں کے گود سے چمٹا ہوا ہے, تو اور بچے ہیں. اب فرعون نے کیا کیا؟ اللہ اکبر, ایک خوب زبردست آگ چلوائی اور اس آگ کے اوپر ایک کراہا کو رکھ دیا, کراہا, اور اس میں تیل بھروا دیا. جب تیل خوب کھولنے لگا, جب اتنا گرم ہو گیا کہ اگر انگلی پڑ جائے تو جل کر راکھ ہو جائے, بدن پڑ جائے تو جل کر راکھ ہو جائے. جب اس طرح سے وہ تیل گرم ہو گیا, کہا اے عورت ابھی بھی موسیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, اللہ کو ماننا چھوڑ دے, اور مجھ فرعون کو اپنا خدا مان, ورنہ تیرے نظروں کے سامنے تیرے 3 بچوں کو اسی آگ کے اندر میں ڈال کر کے انہیں جلا کر کے رکھ دوں گا. آج کا دور ہوتا تو کیا ہوتا, آج کا دور ہوتا تو ہم کیا کرتے, آج کی ماں ہوتی تو کیا ہوتی, آج کی بہن ہوتی تو کیا کرتی, آج کی بیٹی ہوتی تو کیا ہوتی. جب آج کا انسان ایک چائے پہ اپنا ایمان بیچ دے رہا ہے, ایک شراب کے پیالے پہ اپنا ایمان بیچ دے رہا ہے, پھر وہ مسلمان کرتا تو کیا کرتا, کس اینگل سے اور کس اعتبار سے, کس زاویے سے وہ اپنے آپ کو سنوارتا اور کیسے سنوارتا. لیکن دیکھو وہ کیسی عورت ہے, وہ کیسا ایمان ہے, اللہ اکبر, کہ چل رہا ہے, تیل کھول رہا ہے. اس عورت کے بڑے بچے کو پکڑ لیا گیا, کہا اے عورت ابھی بھی تیرے لیے وقت ہے, تو اسلام سے روگردانی کر جا, موسیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, ورنہ تیرے نظروں کے سامنے تیرے بڑے بچے کو اسی کراہا میں پھینک دیا جائے گا. وہ عورت کہتی ہے فرعون تو کچھ بھی کر لے, ارے بیٹا کیا, اگر کئی بیٹے اللہ دے دے تو میں تیرے ظلم و ستم سے ڈر کر موسیٰ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گی, بلکہ اللہ کے لیے سارے بیٹوں کو ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں گی, ایک
एक कर के सबको कुर्बान करती चली जाऊंगी। अल्लाह अकबर। उस बदबख्त ने अब किया क्या, फौरन कहा एक जल्लाद से इसके बड़े बेटे को पकड़ो और उस आग उस कराहे में फेंक दो। अल्लाह अकबर। एक माँ अपने बेटे के पैरों में कांटा चुभना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज जब बेटे की तबीयत खराब होती है तो माँ जितनी तड़पती है उतना कोई नहीं तड़पता। लेकिन यही इंसान है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इंसान को आज हो क्या गया, खास करके मुसलमान नौजवानों को जो अपने माँ से इस तरह जुदाई अख्तियार कर ले रहे हैं। माँ बेचारी बूढ़ी है, तड़प रही है, कोई उसे पूछने वाला नहीं। आज जब बेटा जवान हो जा रहा है तो कहता माँ कुछ नहीं समझती, तू कुछ नहीं जानती है। अल्लाह अल्लाह, जब तू किसी लायक नहीं था, अगर नहीं जानती तो तू लायक बना कैसे? माँ अगर कुछ नहीं जानती है तो जब बेटा चलने के लायक नहीं था तो आखिर बेटे को चलना किसने सिखाया? माँ को खाना खिलाना किसने सिखाया? माँ ही ने तो सब कुछ किया। अल्लाह अकबर। जो माँ अपने सीने से लगा लगा के पाली पोसी है, आज वही बच्चा जब जवान हो जा रहा है तो माँ को कुछ समझ ही नहीं रहा, माँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आप गौर करें, उस जालिम फिरौन ने उसके बड़े लड़के को पकड़ा और माँ के सामने चलते हुए कराही में फेंक दिया। माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा? दो छोटे भाई और हैं, उनके दिल पे क्या गुजरा होगा? माँ किस तरह से बर्दाश्त कर रही है। हमारे ऊपर तो ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी अपने घरों में कुरान की तिलावत नहीं करते, फिर भी हम शरीयत मुस्तफा की पासदारी नहीं करते हैं। आज तो हाल ये है, हमारे नौजवान भाई खास करके सुने, क्योंकि मैं नौजवान भाइयों की तरफ ज्यादा इशारा करता हूँ, क्योंकि अगर हमारा नौजवान भाई सही रास्ते पे आ गया तो समझ लीजिए पूरी कौम सुधरती हुई नजर आएगी। और हर इंसान को, जितने यहाँ बुजुर्ग हमारे लोग बैठे हैं वो भी ध्यान दें, अगर कोई नौजवान आगे बढ़ करके दीन का कोई काम करना चाहता है तो उसको खींचा ना जाए, बल्कि उसको और आगे बढ़ाया जाए, उसको और आगे बढ़ाया जाए। चलो तुम दीन का काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन कई किसी गांव में जाता हूँ तो लोग कहते हैं मौलाना साहब अरे नौजवान आगे बढ़े, तो बूढ़े लोग कहते हैं ये नौजवान सब करना क्या चाहते हैं? जी कुछ नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब दीन में आगे बढ़ेगा, मदरसे के लिए बढ़ेगा तो मदरसे को तरक्की देगा, मस्जिद के लिए बढ़ेगा तो मस्जिद को तरक्की देगा, कौम के लिए बढ़ेगा तो कौम को तरक्की देगा, कौम की बेटियों के लिए बढ़ेगा तो कौम की बेटियों की इज्जत और नामूस की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। कौम के अगर नौजवान आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको शाना बशाना उनको चलाया जाए, उनको अपने हाथों पे लेकर और आगे बढ़ाया जाए, ताकि नौजवान जब दीन के रास्ते पे आएंगे तो समझ लीजिए कौम के अंदर सुधार पैदा होगा, कौम के अंदर सुधार पैदा होगा। अब देखें अल्लाह अकबर, माँ कैसी है, बेटा कराहे में जल रहा है, सुलग रहा है, माँ की आंखों से आंसू तो गिर रहे हैं, लेकिन पाए से बात में लग्जिश नहीं आ रही, उसके ईमान में कोई कमी नहीं आ रहा है। एक और देख रहा है मेरा भाई जल रहा है, रो तो रहा है, लेकिन अपने फिरौन जैसे जालिम से डर नहीं रहा। जब एक बेटा जलकर राख हो गया, अब उस जालिम ने उसके दूसरे बेटे को भी पकड़ा, उठा करके आग में डाल दिया। आज कुछ ऐसे दुश्मन हैं, बदबख्त हैं, कमीने हैं, जो कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम मारपीट के जरिए से फैला। उनका कहना गलत है, इस्लाम तलवार नहीं उठाया, बल्कि जब मुसलमानों को तलवार से मारे जाने लगा तब अल्लाह ने कहा तुम भी तलवार का जवाब तलवार से दो। आज हम अफसोस करते हैं, आज हम अपने घरों में कुरान तो रखते हैं लेकिन कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अजी कुरान पढ़ें और साथ साथ में उसका तर्जमा भी पढ़ें कि आखिर अल्लाह हमें पैगाम क्या दे रहा है। हम कुरान पढ़ें, समझें उससे, ये नहीं कि बस कुरान पढ़ते चले गए, उसको कुछ समझ में नहीं किए, फिर क्या फायदा हुआ? भाई कुरान पढ़ेंगे तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन कुरान हिदायत है ना हमारे और आपके लिए, आखिर अल्लाह क्या पैगाम दे रहा, हम उसको तर्जमे भी तो पढ़ें, समझें तो सही आखिर अल्लाह क्या पैगाम दे रहा, अल्लाह फरमा क्या रहा है। अल्लाह